أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وقف بھی کر سکتے ہیں بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ دوستو آج میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 اور 99 کی تلاوت کی ہے۔ اب میں اس کا لفظی ترجمہ کر کے ایک بہت خاص واقعہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ قل کہہ دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیاتی آیتیں، اللہ واللہ اور اللہ، شہید گواہ علی پر، ما تعملون تم کرتے ہو۔ اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ کہہ دو کہ اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس سب کا اللہ گواہ ہے۔ اس کا واقعہ میں انشاءاللہ آپ کو آخر میں سمجھاؤں گا۔ اور 99 کا لفظی ترجمہ، قل کہہ دیں یا اہل الکتاب، اے اہل الکتاب، لما تصدون کیوں روکتے ہو، عن مانے سے، سبیل اللہ اللہ کا راستہ، من جو، آمنا ایمان لائے، تبغونہا تم ڈھونڈتے ہو اس کے، عوجن کجی، وانتم اور تم خود، شہداء گواہ، وما اور نہیں، اللہ بغافل بے خبر، عما سے، ان مانے سے، ما مانے جو، تعملون تم کرتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ غور سے دیکھیں۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے اہل کتاب، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو؟ یعنی ٹیڑھ پیدا کر کے کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو، تمہیں سب پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، تم سب جانتے ہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی تم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک مومن کو
کیوں گمراہ کر رہے ہو، کیوں ان کو آپس میں لڑوا رہے ہو۔ اب اس کی تشریح دیکھیں، بہت زبردست اس کی تشریح ہے، تب جا کر آپ کو واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ واقعہ یہ کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے اوس اور خزرج کے نام سے آباد تھے۔ اسلام سے پہلے ان کے درمیان سخت دشمنی تھی اور دونوں میں وقتاً فوقتاً جنگیں ہوتی رہتی تھی، جو بعض اوقات سال ہر سال جاری رہتی تھی۔ اچھا، جب ان قبیلوں کے لوگ مسلمان ہو گئے تو اسلام کی برکت سے ان کی یہ دشمنی ختم ہو گئی اور اسلام کے دامن میں آ کر وہ شیر و شکر ہو کر رہنے لگے، یعنی پیار محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ بعض یہودیوں کو ان کا یہ اتحاد ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، یعنی ان کو پسند نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ دونوں قبیلے کے لوگ ایک مجلس میں جمع تھے، یعنی یہی اوس اور خزرج والے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آرام سے۔ ایک یہودی شماس، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام تھا شاس بن قیس، نے ان کے پیار محبت کا یہ منظر دیکھا تو اس سے نہ رہا گیا، یعنی اس کو پسند نہیں آیا کہ یار یہ لوگ پہلے دشمن تھے، اب کس طرح یہ محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ ترکیب کی کہ ایک شخص سے کہا کہ اس مجلس میں وہ اشعار سنا دو جو زمانے جاہلیت میں اوس اور خزرج کے شاعروں نے ایک لمبی جنگ کے دوران ایک دوسرے کے خلاف کہی تھی۔ اس شخص نے وہ اشعار سنانے شروع کر دیے، یعنی یہ وہ شخص جو ہے پھر وہ ان کی مجلس میں گیا۔ اوس اور خزرج جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جو ایسے آرام سے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، تو وہ جو لڑائی کروانے والا شخص جب اس مجلس میں گیا تو اس نے وہ اشعار سنانا شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان اشعار سے پرانی باتیں تازہ ہو گئیں۔ شروع میں دونوں قبیلے کے لوگوں میں زبانی تکرار ہوئی، پھر بات بڑھ گئی اور آپس میں نئے سرے سے جنگ کی تاریخ اور وقت مقرر ہونے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں تنبیہ فرمائی کہ یہ سب شیطانی حرکت تھی۔ بالآخر آپ کے سمجھانے سے یہ فتنہ ختم ہوا۔ ان آیتوں میں اللہ نے پہلے تو یہودیوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اول تو تم کو خود ایمان لانا چاہیے، اور اگر خود اس سعادت سے محروم ہو تو کم از کم ان لوگوں کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو جو ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی تمہیں سب کچھ پتہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے سب سے پہلے تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن تم ایمان نہیں لے کر آئے، تو جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان کے راستے میں کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہو۔ اس کے بعد بڑے مؤثر انداز میں مسلمانوں کو نصیحت فرمائی اور آخر میں باہمی جھگڑوں سے بچنے کا علاج یہ بتایا کہ اپنے آپ کو دین کی تبلیغ اور دعوت میں مصروف کر لو، تو اس سے اشاعت اسلام کے علاوہ یکجہتی بھی پیدا ہوگی۔ تو یہاں پر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہودی تھا، اس نے یہ سازش کی تھی کہ مسلمان جو اوس اور خزرج کے جو مسلمان ہوئے تھے ان کو لڑوانا کے لیے ایک شخص کو بھیجا مجلس میں تاکہ وہ اشعار پڑھے اور لڑائی ہو۔ تو اس موقع پر یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی جو اہل کتاب سے خطاب ہے کہ تمہیں خود چاہیے کہ تم جو ہے وہ ایمان لے کر آتے، لیکن تم ایمان نہیں لے کر آئے، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے تم ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہو۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تم اپنی حقیقت سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، تمہاری انشاءاللہ پھر پکڑ